یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے نور نظر، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، محدث کبیر، شیخ الحدیث، مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، اور مجھے اور آپ کو اپنے خطاب ذیشان سے نوازتے ہیں۔ حضرت کی آمد سے قبل دونوں ہاتھ اٹھا کر استقبالیہ نعرے لگاتے ہوئے نعرہ تکبیر۔ جیسے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے، ہماری جماعت کے قائد نے اعلان فرمایا کہ بہت سے علماء کو پاکستان سے ویزے نہیں ملے ہیں، اسی طرح حضرت کا بھی ویزا ابتدائی طور پہ انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا، اور پھر حضرت نے بڑی کوشش کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر جناب دستگیر میرا محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ عنایت، ان کی نظر کرم کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ ہم میں تشریف فرما ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جو دوست کھڑے بیٹھ جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عالمی ریاست اسلامی کانفرنس، عالمی ریاست اسلامی کانفرنس، حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری۔ امریکہ کے ڈاکٹروں نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ شراب انسان کی عقل کو کمزور کرتی ہے، قلب کے اندر سوداوی کیفیت لاتی ہے اور انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہے، انسان کی فکر میں وہ کمزوری لایا کرتی ہے، اور نتیجے تک پہنچنے میں انسان کے لیے وہ تھکن کا ایک ذریعہ ثابت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے شراب پر پابندی لگائی جائے۔ تو ڈاکٹروں کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے قانون بنا دیا گیا کہ جتنے بھی بار ہیں، جتنے بھی شراب خانے ہیں، ان کے لائسنس کینسل کیے جائیں اور شراب کے پینا جرم قرار دیا جائے۔ سارے بار بند ہو گئے، سارے شراب خانوں پر تالے چڑھ گئے، مگر جتنے شراب خانے چل رہے تھے لائسنس پر، اس سے بہت زیادہ انڈر گراؤنڈ کھل گئے، اور اب پولیس نے راتوں کو سڑکوں پر کتنے مدہوش متوالے لوگوں کو شراب کے نشے میں دھت گرفتار کیا۔ پہلے دن چند لوگ، دوسرے دن کچھ زیادہ لوگ، تیسرے دن کچھ اور زیادہ لوگ۔ اب جیل خانے بھرنے شروع ہو گئے اور جیل کے اندر جگہ باقی نہ رہ سکے، تو اب پھر آوازیں گونجی قانون ساز اسمبلی کے اندر کہ یہ تو اس طرح سے ہم اپنی قوم کے اوپر کنٹرول نہ کر پائیں گے۔ سارے شراب خانے بند کرنے کے باوجود بھی یہ شراب کیسے لوگوں کو مل جاتی، یہ کیسے لوگ پی رہے ہیں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شراب پر ہم تو پابندی لگا سکتے ہیں، مگر ہماری قوم شراب پینے کی پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم قوم کے نمائندے ہیں، اس لیے ہم اب اس پابندی کو اٹھاتے ہیں۔ جتنے لائسنس ضبط کیے گئے تھے سب واپس کر دیے جائیں، سب ان لوگوں کو دے دیے جائیں، سارے بار کھول دیے جائیں، شرابیوں کو کھلی اجازت دے دی جائے کہ جس کو جی میں آئے وہ شراب پیے۔ ذرا سوچئے کہ آپ نے قانون بنایا اور قانون توڑا۔ کیوں قانون بنایا؟ کیوں قانون توڑا؟ قانون بنایا تھا اس لیے کہ قوم کا عقلی مفاد اسی میں ہے، اور قانون توڑا کس لیے آپ نے؟ اسی قانون کو منسوخ کیا کس لیے؟ آپ کا اپنا ذاتی مفاد تھا، خود غرضی پر آ گئے کہ ہم قوم کے نمائندے ہیں،
اس لیے قوم کی خواہشات کا احترام کریں۔ مگر آؤ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ جماعت بھی دیکھو کہ جن کو گھٹی میں بھی شراب پلائی جاتی، سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد جو قطرہ ان کے حلق سے اترتا تھا وہ نہ شہد کا تھا نہ ماں کے دودھ کا تھا، بلکہ وہ شراب کا قطرہ اتارا جاتا تھا۔ بولو اب وہ لوگ کتنے عادی تھے شراب پینے کے؟ وہ لوگ وہ تھے کہ نماز بھی کے وقت میں بھی شراب پی لیتے تھے، مگر بعد میں ان کو روکا گیا تو رک گئے۔ وہ لوگ اپنی فرحت و تفریح کے موقع پر کھانے پینے کے بعد بھی وہ شراب پی لیا کرتے تھے۔ مگر آؤ میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث سناؤں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو طلحہ کے دوستوں کا جمگھٹا ہمارے گھر لگا ہوا تھا۔ ابو طلحہ نے مجھے حکم دیا کہ جام و مینا لو اور سب کو جام پلاتے جاؤ۔ شراب کے جام میں پیش کرتا گیا۔ اتنے میں گھر کے باہر گلی میں کوئی آواز سنائی دی۔ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ اے انس ذرا باہر جا، دیکھ یہ کیسا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ باہر سے فوراً پلٹ کر آئے۔ انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اس وقت اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ الا وان اللہ ورسولہ قد حرم الخمر، سن لو کہ آج اللہ نے اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا انس کہتے ہیں میرے سوتیلے باپ ابو طلحہ ڈنڈا لے کے اٹھے اور اس شراب کے مٹکے پر ایک ڈنڈا رسی کیا۔ جن کے ہاتھ میں جام تھا، جام زمین پر پٹک مارا۔ جن کے منہ میں شراب کی گھونٹ تھی، فوراً انہوں نے کلی کر دی۔ اور اس روز مدینے کی گلیوں کا یہ حال تھا کہ گلی کے ہر حصے میں شراب کی ندی بہ رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک قانون وہ بھی تھا جو امریکے میں بنا اور چند دنوں کے بعد بگڑ گیا، اور ایک قانون یہ بھی ہے کہ خود رسول پاک نے گلی گلی اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ رسول اللہ کے ایک منادی نے اعلان کیا ہے، ایک غلام نے اعلان کیا ہے۔ مگر اس غلام کی پہنچائی ہوئی بات بھی اپنے اندر کیا تاثیر اطاعت رکھتی ہے کہ ماننے والوں نے نشے کے عالم میں بھی مانا، اپنے مٹکوں کو توڑ دیا، جام و مینا کے پرستے اڑا کر رہے، اور حلق کے اوپر جس شراب کے جتنے حصے تھے انہوں نے کلی کر کے دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں رسول جو ہیں ہمارے نمائندے نہیں ہیں اور ہم قوم کے نمائندے ہیں، اس لیے ہم اب اس پابندی کو اٹھاتے ہیں، جتنے لائسنس ضبط کیے گئے تھے سب واپس کر دیے جائیں، سب ان لوگوں کو دے دیے جائیں، سارے بار کھول دیے جائیں، شرابیوں کو کھلی اجازت دے دی جائے کہ جس کو جی میں آئے وہ شراب پیے۔ ذرا سوچئے کہ آپ نے قانون بنایا اور قانون توڑا۔ کیوں قانون بنایا؟ کیوں قانون توڑا؟ قانون بنایا تھا اس لیے کہ قوم کا عقلی مفاد اسی میں ہے، اور قانون توڑا کس لیے آپ نے؟ اسی قانون کو منسوخ کیا کس لیے؟ آپ کا اپنا ذاتی مفاد تھا، خود غرضی پر آ گئے کہ ہم قوم کے نمائندے ہیں، اس لیے قوم کی خواہشات کا احترام کریں۔ مگر آؤ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ جماعت بھی دیکھو کہ جن کو گھٹی میں بھی شراب پلائی جاتی، سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد جو قطرہ ان کے حلق سے اترتا تھا وہ نہ شہد کا تھا نہ ماں کے دودھ کا تھا، بلکہ وہ شراب کا قطرہ اتارا جاتا تھا۔ بولو اب وہ لوگ کتنے عادی تھے شراب پینے کے؟ وہ لوگ وہ تھے کہ نماز بھی کے وقت میں بھی شراب پی لیتے تھے، مگر بعد میں ان کو روکا گیا تو رک گئے۔ وہ لوگ اپنی فرحت و تفریح کے موقع پر کھانے پینے کے بعد بھی وہ شراب پی لیا کرتے تھے۔ مگر آؤ میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث سناؤں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو طلحہ
کہ دوستوں کا جمگھٹا ہمارے گھر لگا ہوا تھا۔ ابو طلحہ نے مجھے حکم دیا کہ جام و مینا لو اور سب کو جام پلاتے جاؤ۔ شراب کے جام میں پیش کرتا گیا۔ اتنے میں گھر کے باہر گلی میں کوئی آواز سنائی دی۔ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ اے انس ذرا باہر جا، دیکھ یہ کیسا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ باہر سے فوراً پلٹ کر آئے۔ انس کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اس وقت اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ الا وان اللہ ورسولہ قد حرم الخمر، سن لو کہ آج اللہ نے اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا انس کہتے ہیں میرے سوتیلے باپ ابو طلحہ ڈنڈا لے کے اٹھے اور اس شراب کے مٹکے پر ایک ڈنڈا رسی کیا۔ جن کے ہاتھ میں جام تھا، جام زمین پر پٹک مارا۔ جن کے منہ میں شراب کی گھونٹ تھی، فوراً انہوں نے کلی کر دی۔ اور اس روز مدینے کی گلیوں کا یہ حال تھا کہ گلی کے ہر حصے میں شراب کی ندی بہ رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک قانون وہ بھی تھا جو امریکے میں بنا اور چند دنوں کے بعد بگڑ گیا، اور ایک قانون یہ بھی ہے کہ خود رسول پاک نے گلی گلی اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ رسول اللہ کے ایک منادی نے اعلان کیا ہے، ایک غلام نے اعلان کیا ہے، مگر اس غلام کی پہنچائی ہوئی بات بھی اپنے اندر کیا تاثیر اطاعت رکھتی ہے کہ ماننے والوں نے نشے کے عالم میں بھی مانا،